اور آ کے بیٹھے رہتے حضور کو دیکھتے رہتے، پلک بھی نہ جھپکتے اور اٹھ کے پھر چلے جاتے۔ تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آئے اور آ کے حضور کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا، دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سبحان، چپ کرو اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، کیا تکلیف ہے؟ حضرت سبحان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے اتنی محبت ہو چکی ہے، اتنا پیار ہو چکا ہے، خدا کی ذات کی قسم کہ میں اپنی اولاد، اپنے مال اور اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا دل بے چین ہوتا ہے نا، میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور نکل کے آپ کے دربار میں آ کے آپ کو دیکھتا ہوں، میرے دل کو سکون ملتا ہے، میری جان کو چین ملتا ہے۔ اور آج مجھے رلایا اس بات نے ہے، میں نے سوچا کہ مرنے کے بعد جب اللہ پاک آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا اور مجھے جنت کے کسی کونے میں جگہ مل جائے گی، اے میرے دل کو چین اور قرار دینے والی ذات، مجھے بتائیے کہ جنت میں مجھے سکون کیسے ملے گا، قرار کیسے ملے گا، کہ جنت میں آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنے عاشق کی یہ گفتگو سنی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین یہ آیات بینات لے کر آئے، 5واں پارہ سورہ نساء، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیق، شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ آیت مبارکہ حضرت ثوبان کے سامنے تلاوت کی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ثوبان کو تو سکون ملا، لیکن قسم خدا کی کہ قرآن کی اس آیت کو سن کے کئی صحابہ کے دلوں کی بے چینیاں ختم ہو گئی کہ مرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں ہمارے محبوب کے ساتھ رکھے گا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کا حکم مانے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بات مانے، جو حضور کی اطاعت کرے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، حضور نے فرمایا نا کہ معراج کی رات حضرت بلال سے کہا بلال میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنی، میں نے اپنے آگے آگے تیری آواز کو سنا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہے کہ میں رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بلال، میرے ساتھ رہنے کے لیے عبادت میں اضافہ کرو، اپنی عبادت کو بڑھاؤ تاکہ اللہ پاک تمہیں جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں جو برکتیں لیں، جو حاصل کی، انہیں واقعی یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہمارا بنے گا کیا، ہمیں جنت میں جا کے بھی حضور کا دیدار نہ ہوا تو بنے گا کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری امت کے لیے اللہ پاک نے قرآن کی آیتوں میں تسلی، تسکین، دلاسا، سکون نازل فرما دیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ پاک انہیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ رکھے گا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ اب تصور کریں کہ دنیا میں بندہ تھوڑی دیر کے لیے کسی صاحب منصب کے ساتھ بیٹھ جائے، اسے کتنا مزہ آتا ہے، کتنا دنیاوی اعتبار سے اسے سکون ملتا ہے۔ اور یہ عارضی زندگی ہے، بالکل چھوٹی سی زندگی ہے، جس میں اگر کسی کے ساتھ معیت مل بھی جائے گی تو ہمیشہ کے لیے نہیں، تھوڑے عرصے کے لیے، چند مہینوں کے لیے،
چند سالوں کے لیے. ہمارے ہاں تو وزارتیں بھی 4-5 سال کے لیے ہیں. کسی وزیر کا ڈرائیور بھی بندہ بن جائے نا اور فخر کرے کہ میں اس کے ساتھ ہوں جس کے پاس وزارت ہے، وہ بھی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ 5واں سال آئے گا یا نہیں آئے گا. دنیا میں سب عارضی ہے اور مرنے کے بعد کچھ بھی عارضی نہیں ہے، سب کچھ مستقل ہے. اس مستقل دنیا کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ جو چاہتا ہے اس دنیا میں جا کے اسے اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت مل جائے، اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کرے، پیروی کرے. کیسی پیروی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کی پیروی کا انداز بھی ہمیں صحابہ اکرام سے سیکھنا چاہیے. عشق، محبت، پیار، ادب، تعظیم بھی صحابہ سے اور پیروی بھی صحابہ سے کیسی کی. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے. وہ پھر حاضر ہوئے، پھر سلام کی، آپ نے جواب نہیں دیا. وہ پھر حاضر ہوئے، پھر سلام کی، آپ نے جواب نہیں دیا. کسی نے اس بندے کو بلایا اور بلا کے سمجھایا، کہا کہ کل ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا، حضور تیرے مکان کے قریب سے گزرے تھے، تو نے بڑا اونچا مکان بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ہم نے، اثرات دیکھے. ایسے لگا کہ جیسے حضور کو تیرا مکان پسند نہیں آیا. اس بندے نے گیا، جا کے اپنا مکان صحابہ کہتے ہیں زمین کے برابر کر دیا. پھر حضور کے دربار میں آئے اور آ کے عرض کیا کہ حضور، جو چیز آپ کو پسند نہیں تھی وہ میں نے اپنی زندگی سے نکال دی. میری زندگی میں ایسی کوئی چیز آئے گی نہیں جو میرے نبی کو پسند نہ ہو. اس طرح کی ایک نہیں، بے شمار مثالیں ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند نہیں وہ ہم اپنی زندگیوں میں نہ رکھیں. درس ہے، اس سبق ہے صحابہ کی زندگی کا کہ آخرت کی زندگی اگر آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت، صحابہ کرام کی معیت، غوث پاک کی معیت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں جا کے داتا صاحب کے ساتھ ہمسایہ بن جاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے محلے میں گھر ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام صاحب کے محلے میں جنت میں جا کے گھر مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی صحابی کے گھر کے ساتھ میرا گھر بن جائے، ان نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، وظیفہ یہی ہے کہ من یطع اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ پاک تمہیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کا ہمسایہ بنا دے گا. جنت کے اندر پلاٹ بک ہو رہے ہیں اللہ کے ولیوں کی سنگت میں، ایسی سوسائٹیز میں کہ جہاں اللہ کے انعام یافتہ بندے رہیں گے جنت کے اندر، اور جو رحمتیں اللہ جنت میں ان پہ نازل فرمائے گا اللہ اس میں سے حصہ ہمسایوں کو بھی عطا فرمائے گا. بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. میں اور آپ غور کریں، ہماری زندگی میں ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے اسے مائنس کر دیں اور ہر وہ کام کریں کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب زدني علما ورب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک حبیب دو جہاں رحمت عالمیہ راحت انس و جاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری آج کی نماز جمعہ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سی عظمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کو اللہ پاک نے اپنی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی قرار دے دیا، اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی دلیل ہیں، آپ کا پیکر گواہ بنا اللہ رب العزت کی رحمت پر۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کو گواہ بنایا، دلیل بنایا کہ میں رحیم ہوں، میری رحمت کے گواہ تم ہو، میں کریم ہوں، میرے کرم کے گواہ تم ہو، میں خبیر ہوں، میری خبر کے گواہ تم ہو۔ جس نے میرے جمال کو دیکھنا ہے وہ تمہارے جمال کو دیکھے۔ تو اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیکر کو اتنا عظیم بنایا کہ جو شخص پیکر نبوی کی طرف متوجہ ہوا اسے رسول اللہ کو دیکھتے ہی اللہ کے دربار تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پر آج کی گفتگو میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ کرام کی زندگیوں کے کچھ احوال آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جسمانی لحاظ سے اتنی عمدگی عطا فرمائی کہ جس شخص نے بھی غیر جانبدار ہو کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے پیکر کو دیکھتے ہی وہ کافر تھا تو مسلمان بن گیا، بے عمل تھا تو عمل کرنے والا بن گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیکر کو بنایا ہی اس طرح تھا۔ اس واسطے آج ہم اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں کہ ہر بات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات چھیڑنے سے بھی اللہ پاک برکتیں عطا فرماتا ہے۔
ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کو اللہ پاک نے براہ راست برکتیں عطا فرمائی، اور ایک ہم ہیں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ان برکتوں کے حقدار بن سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من رسول اللہ، کہ حضور کے جسم مبارک کی برکات کو ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی خوشبو خواہ وہ عنبر ہو یا کستوری ہو، مجھے ایسی نہیں ملی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو کے ساتھ برابری کا وصف موجود ہو۔ یعنی دنیا کی جتنی خوشبوئیں میں نے سونگھی ہیں، دیکھی ہیں، سنی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کی خوشبو دنیا کی ہر خوشبو سے ارفع و اعلیٰ تھی۔ اگرچہ کائنات میں بڑی بڑی خوشبوؤں کے تذکرے موجود ہیں اور ان خوشبوؤں کا بڑا وقار ہے، مگر کستوری اور عنبر اور دیگر خوشبوؤں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن سے کوئی برابری اور مماثلت بالکل بھی نہیں۔ آپ بغیر خوشبو لگائے اپنے پیکر سے خوشبوؤں کو فضاؤں اور ہواؤں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیکر کی خوشبو کو دیگر تمام خوشبوؤں پر بلند اور بالا قرار دیتے۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک شفا شریف میں موجود ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہ مسح خدہ، جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دست مبارک حضرت جابر کے گال پر رکھے، تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ وجدت یدہ بردن فاذا ہی ابرد من الثلج، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ برف کے اولوں سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ وریحا کانما اخرجہا من جونۃ عطار، ٹھنڈا تو برف کے اولوں سے بھی زیادہ تھا، اور خوشبودار اتنا زیادہ تھا کہ جیسے عطار کی صندوقچی میں ہاتھ ڈال کے نکالا جاتا ہے، مجھے لگا کہ ابھی ابھی حضور نے اپنا ہاتھ خوشبوؤں کے ٹوکرے میں ڈال کے نکالا ہے۔ یعنی وہ صندوقچی جو خوشبوؤں سے بری ہوئی ہو، اس میں ہاتھ رکھیں تو ہاتھ خوشبو والا ہو جاتا ہے، بغیر صندوقچی کے ہاتھ ڈالنے کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں میں ایسی خوشبو موجود تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تو مجھے سرکار کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، دوسرا ایسی خوشبو آئی کہ جیسے حضور کا ہاتھ خوشبوؤں کا مرکز ہو۔ اور بہقی نے اس بات کو دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک اصول تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے بعض بچے سلام لینے ہاتھ ملانے آتے، بعض لوگ صرف حضور سے سلام کرنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے گھروں سے آتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شخص ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ہاتھ ملا لیتا، پھر سارا دن وہ اپنے ہاتھ کو سونگھتا رہتا اور خوشبو محسوس کرتا رہتا۔ جس کو حضور سے مصافحہ کرنے کا شرف ملتا، ایسا فیض مل جاتا کہ پورے دن کے اندر اس کے ہاتھوں میں وہ خوشبو محسوس ہوتی رہتی تھی۔ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ فَيُعْرَفُ مِن بَيْنِ الصِّبْيَانِ بِرِيحِهَا، بچے اگر حضور کی بارگاہ میں آتے اور کسی کے سر پہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہاتھ رکھتے، اور وہ بچہ اگر دوسرے بچوں میں جا کے کھیل رہا ہوتا
اور وہ بندہ کہ جس نے ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، اس سے بھی اگر پوچھا جاتا تو وہ بھی بتا دیتا کہ 10 15 20 بچوں میں وہ بچہ کون سا ہے کہ جس کے سر پہ میرے آقا نے آج ہاتھ رکھا ہے، یعنی اتنی خوشبو اس کے سر سے آتی کہ پہچان لیا جاتا۔ ایسے ہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت جابر سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر فی طریق، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی راستے پر چلتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں جاتے یا کہیں آتے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والا بندہ کوئی بھی ہوتا، الا عرف انہ سلکہ من طیبۃ، حضور کے پیچھے راستے پر چلنے والے کو پتہ چل جاتا کہ یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم گزرے ہیں۔ پتہ کیسے چلتا؟ جن راستوں سے حضور گزر جایا کرتے تھے ان راستوں سے خوشبو آیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے راستے مہک جاتے اور وہ خوشبوئیں ہمیں بتا دیتی کہ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا گزر ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنا نعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل بطیب ریحہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اگر مدینے سے باہر گئے ہوتے تو جب مدینے کی طرف واپس تشریف لاتے تو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایڈوانس خوشبو سے پہچان لیا کرتے کہ حضور مدینے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پیکر نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے وجود سے براہ راست یہ انوار نکلتے ہوئے دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین کان نورا کلہ، میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بدن کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور کے بدن کو سر سے لے کے پاؤں تک نور کا ہی بنا ہوا دیکھا تھا۔ اور پھر اپنی بات مکمل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بل نورم من نور اللہ، عام نور کا وجود نہیں تھا، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا وجود جو تھا وہ اللہ کے نور میں سے بنا ہوا ایک نور کا ٹکڑا تھا، عام نور نہیں تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جسمانی نفاست اور برکات ہیں جو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور امت کے لیے بیان بھی کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے نور من نور اللہ سے تعبیر کرتے ہوئے واضح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے اپنے نور سے بنایا ہوا تھا۔ اور اسی طرح اگلی چیز دیکھیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم یا ان کے گھر تشریف لے گئے، وہاں قیلولہ فرمایا، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا، استراحت کرنا، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے گھر میں قیلولہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے انہوں نے چمڑے کی ایک چٹائی بچھا دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکانا کثیر العرق، حضور کو پسینہ بڑا آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لکڑی کے ساتھ حضور کے پسینے کو ایک شیشی میں ڈالنا شروع کیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے دیکھا کہ ام سلیم پسینہ جمع کر رہی ہے، فرمایا یا ام سلیم ما ھذا، اے ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جب سرکار نے پوچھا تو ام سلیم کہنے لگیں آراکو کا ادوفو بہی طیبی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
میں آپ کا پسینہ جمع کرتی ہوں اور جمع کرنے کے بعد اسے اپنی خوشبو میں ڈالتی ہوں، آپ کے پسینے کے برکت سے میری خوشبو مزید خوشبودار ہو جاتی ہے، اس کے اندر مزید خوشبو بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت اس میں لکھا ہے کہ نرجو برکتہ لصبیاننا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا پسینہ جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد اپنے بچوں کو لگاتے ہیں، ایک تو ہمارے بچے خوشبودار ہو جاتے ہیں اور دوسرا آپ کے پسینے کی برکتیں بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو ملاحظہ بھی فرمایا اور پسند بھی فرمایا۔ تو صحیح مسلم شریف میں تذکرہ موجود ہے کہ آپ ان کے اس عمل سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بدن کی نفاست سے تبرک حاصل کرنے کا جو عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بنایا، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ اس سے آگے ہے۔ اس روایت میں تو یہ ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود پسینہ نکالا اور اس کو جمع کیا، اور پھر حضور نے پوچھا کہ کیا کر رہی؟ یہ روایت الگ ہے کہ پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں خوشبو جمع کر رہی ہوں، اور حضور نے پسند فرمایا۔ لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور میری بیٹی کی شادی ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کروانا ہے، وَأُحِبُّ أَن تُعِينَنِي، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کوئی تعاون فرمائیں۔ میرے پاس قال ما عندي شيء، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں اپنی بچی کو جہیز میں دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ فی الحال تو تمہیں دینے کے لیے اس طرح کی چیز میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن تم ایک شیشی لاؤ۔ وہ بندہ ایک شیشی لے کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک چھوٹی سی لکڑی پکڑی اور اس لکڑی کے ساتھ حضور نے اپنا پسینہ مبارک اتار کے اس شیشی میں ڈال دیا، اور شیشی میں ڈال کے وہ شیشی اس بندے کو دی، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور جا کر بری ہوئی شیشی، فرمایا قال خذھا، شیشی پکڑو، تطیب بہ، اور اپنی بیٹی کو میری طرف سے یہ شادی کا تحفہ دے دو، یہ جہیز میں دے دو۔ تو جس وقت اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا پسینہ مبارک اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا اور وہ جہیز میں لے کے اپنے سسرال چلی گئی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یشم اہل المدینۃ رائحۃ ذلک الطیب، جس گھر میں وہ عورت گئی پورے مدینے میں مشہور ہو گیا کہ یہ خوشبوؤں والا گھر ہے، لوگ اس گھر کی خوشبو سونگھنے کے لیے اسپیشل آیا کرتے۔ فسموا بیت المطیبین، اس گھر کا نام بیت المطیبین رکھ دیا گیا کہ یہ خوشبوؤں والا گھر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پسینہ مبارک کی ایک تجلی ہے اور حضور کی سخاوت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں موجود تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا مبارک صحیح فرما رہے تھے، جوتا مبارک سلائی کر رہے تھے۔ اپنے کام کاج کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں گھر پہ تھی، لیکن پھر بھی اپنا جوتا حضور خود ہی صحیح فرما رہے تھے۔ تو گرمی تھی، جوتا صحیح کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے چند قطرے آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان ارقہ یتولد نورا، میں حیران رہ گئی ان پسینے کے قطروں کو دیکھ کر۔ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ وہ چمکتے ہوئے چند نورانی قطرے دیکھے، مجھے لگا
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ماتھے پہ چمکنے والا پسینہ یہ آپ کے وجود سے نکلنے والا پانی نہیں بلکہ اللہ کے نور کے قطرے ہیں جو آپ کی پیشانی پہ چمک رہے ہیں۔ یعنی حضور کے پیشانی پہ چمکنے والے قطروں کو بھی فرما رہی ہیں کہ ہمیں لگا ہی نہیں کہ یہ کسی انسانی جسم سے نکلنے والا پانی کا وہ قطرہ ہے جسے پسینہ کہا جاتا ہے، بلکہ مجھے لگا کہ یہ اللہ کا نور ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر چمک رہا ہے۔ یعنی حضور کی پسینے کی عام حیثیت نہیں بلکہ خاص حیثیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید ہو اور اس پر سونے کے پانی سے ملمہ کاری کر دی گئی ہو، ایسے ہی کبھی کبھی ہمیں حضور کے پسینے مبارک کو دیکھ کر لگتا کہ رب ذوالجلال نے جس محبوب کو بشری لبادے میں بھیجا ہے، جس محبوب کو خاکی لباس پہنا کے بھیجا ہے، کبھی کبھی رب ذوالجلال اس محبوب کی حقیقت بھی ہمیں دکھا دیا کرتا تھا کہ جب حضور کی پیشانی پہ سونے سے بھی زیادہ چمکدار ہم پانی کے قطرے چمکتے ہوئے دیکھتے، ہمیں لگتا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی حقیقت وہ ہے ہی نہیں جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہمارے پاس بنا کے بھیجا ہے۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو بکر میری معرفت، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پیشانی مبارک کے قطروں کو نور کہہ کر پکار رہی ہیں۔ اتنی نفاست نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وجود کی کہ باقی بدن جو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجے، جتنے بھی انسان آئے، ان کے وجود سے پانی پسینے کی صورت میں نکلے تو بدبودار، اس سے تعفن پھیلے، گندگی پھیلے، مگر یہ محبوب کے بدن کی نفاست ہے کہ وہاں اگر پسینہ بھی آ جائے تو اللہ اسے بھی خوشبودار بنا دیتا ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور خوشبو کثرت سے استعمال کیا کرتے تھے، خوشبو بڑی لگاتے تھے، لیکن خوشبو حضور کے دربار میں آ کے معطر ہو جانا یہ الگ بات ہے۔ اللہ نے کمال یہ دیا تھا کہ پسینہ بھی حضور کے دربار میں آتا، اللہ اسے بھی خوشبوؤں سے زیادہ معطر فرما دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی خوشبو کبھی عنبر اور کستوری سے بھی نہیں آئی جیسی خوشبو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے پسینے میں رکھی ہوئی تھی۔ پسینہ بھی خوشبوؤں کو معطر کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بغل مبارک کے پسینے کی حیثیت اور اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے اندازہ کیجئے گا۔ ایک صحابی چھوٹی عمر میں تھے، کہتے ہیں کنت مع ابی، میں اپنے باپ کے ساتھ نکلا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں گیا کہ جہاں حضرت ماعز کو رجم کیا گیا تھا، پتھر مار کے شہید کیا گیا، ان کو سزا دی گئی، شرعی سزا دی گئی۔ فلما اخذته الحجارہ، جب حضرت ماعز کو پتھر لگے تو میں ڈر گیا اور عبت، مجھ پر روب طاری ہو گیا، رقت طاری ہو گئی۔ جب میں ڈرا تو میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ہی کھڑا تھا، میں ڈرا تو فضمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے اپنی بغل میں لے کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بچہ ڈر جائے تو اسے ساتھ لگایا جاتا ہے، اس کی آنکھیں اپنی طرف کر لی جاتی ہیں۔ حضور نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، میں حضور کے ساتھ چمٹ گیا۔ فصال علی من عرق ابطہ، میں جب حضور کے ساتھ چمٹا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بغل مبارک سے ایک پسینے کا قطرہ میرے اوپر آ کے گرا۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ جب پسینے کا قطرہ گرا بمثل ریح المسک، خدا کی قسم کہ میں نے زندگی میں بڑی خوشبوئیں لگائی اور دیکھی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی کے بغل کے پسینے کا ایک قطرہ میرے اوپر گرا، مجھے ایسی خوشبو آئی کہ پوری زندگی میں نے ایسی خوشبو کسی مسک، عنبر اور کستوری میں بھی نہیں پائی تھی جیسی حضور کے پسینے سے مجھے آئی تھی۔ ایسی نفاست اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے پسینے میں رکھی۔
اگلی چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا لعاب دہن۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، جب یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور یہ اتنے سمجھدار انسان تھے، اتنی ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں تھیں، لیڈر رول ادا کرنے والے تھے اپنی سوسائٹی کے اندر، کہ ان کے بارے میں کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی کو اللہ نبی بنانا چاہتا تو اللہ پھر عروہ بن مسعود کو نبی بناتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ عروہ بن مسعود نبوت کا زیادہ امیدوار ہے، اس کو نبوت ملنی چاہیے تھی، سمجھدار، زیرک، دانا، نہ کسی کی باتوں میں آنے والا، نہ کسی سے دبنے والا، نہ کسی سے متاثر ہونے والا۔ یہ عروہ بن مسعود حالت کفر میں تھے، اور کافروں نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کے، سفیر بنا کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں بھیجا۔ حدیبیہ کا میدان لگا ہے، ایک طرف کافر ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سفارتی تعلقات کی مضبوطی کے لیے ایک مضبوط فرد کو چنا گیا، جس کا نام عروہ بن مسعود تھا۔ یہ جائے گا اور جا کے اللہ کے نبی سے بات کرے گا، اور پھر ہم بات کو کسی کنارے لگائیں گے۔ عروہ بن مسعود حالت شرک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور جا کے جب واپس جاتے ہیں تو جا کے کافروں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کر کے کافروں کو کہتے ہیں کہ خبردار، میں تمہیں کہتا ہوں کہ یا تو ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ یا ان کا مقابلہ نہ کرنا۔ کافروں نے کہا ہم نے تو تمہیں سفارتی تعلقات کی مضبوطی کے لیے بھیجا تھا کہ تم ان پہ روب ڈال کے آتے، وہ تھوڑے ہیں، انہیں اپنی طاقت اور اپنا اسلحہ اور اپنی جنگی مہارتوں سے مرعوب کر کے آتے، لیکن تم مرعوب ہو کے آئے ہو۔ یہ تم نے حق ادا نہیں کیا اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی ہمارے پاس طاقت زیادہ، افرادی قوت بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، مال و دولت بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، اسلحہ بھی ہمارے پاس زیادہ، سواریاں بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں، ہر چیز میں ہم فائق ہیں۔ لیکن سنو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا اور بڑی بڑی چوکھٹوں پہ جا کے کھڑا ہوا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ادب و آداب دیکھے، بڑی بڑی بارگاہوں میں درباریوں کے آنے جانے کا طریقہ دیکھا، لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں درباریوں کو وہ ادب، وہ احترام بجا لاتے نہیں دیکھا جیسا ادب میں نے محمد کے غلاموں کو محمد کا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں حیران رہ گیا، میں نے بادشاہوں کے قدموں میں قلین بچھتے ہوئے دیکھے، میں نے درباریوں کو جھکتے ہوئے دیکھا، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بادشاہ اپنا تھوک زمین پہ ڈالے، درباری اس کے سامنے ہاتھ لے کے کھڑے ہو جائیں اور تھوک کو زمین پہ نہ گرنے دے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے جب بال کٹے، ایک ایک بال کے لیے دیوانے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں نے ان صحابہ کو دیکھا، جب ان کا نبی وضو کرتا ہے وہ پروانوں کی طرح ارد گرد آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پانی کے قطروں کے لیے لڑ پڑتے ہیں۔ جس کے ہاتھ قطرہ نہیں آتا وہ دوسرے کے گیلے ہاتھوں کو ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ میں نے ایسا ادب کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ کادو یختتلون علی وضوئہ، حیران کن بات یہ ہے کہ وضو کے قطروں پر میں نے دیکھا وہ عنقریب ایک دوسرے کو قتل نہ کر ڈالے، لڑنا پڑے آپس میں کہ مجھے پانی کا قطرہ کیوں نہیں ملا۔ جسے کوئی قطرہ نہ ملے وہ دوسرے کے ہاتھ سے تری لے رہا ہے اور اس تری کو اپنے چہرے پہ مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بدن کی نفاست کو عروہ بن مسعود نے جب جا کے کافروں کے سامنے بیان کیا
وہ حیران رہ گئے۔ لعاب کی نفاست نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لعاب دہن کی نفاست کا عالم یہ تھا کہ سألتہ جاریۃ وہو یاکل الطعام، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، نوجوان لڑکی لونڈی تھی، اس نے آ کے حضور سے سوال کیا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ وَكَانَتْ قَلِيلَةَ الْحَيَاءِ، اس لڑکی کے اندر حیا نہیں تھی۔ شہر میں مشہور تھا کہ یہ کسی کی حیا نہیں کرتی۔ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا، مانگا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو لقمہ اپنے منہ میں تھا وہی نکال کے اسے دے دیا۔ جب اس بچی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے لقمہ نکال کے دیا، اس نے مانگا تھا لقمہ، اس نے مانگا تھا کھانا، اس نے بھرنا تھا پیٹ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان تو یہ ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، کہ حضور سے آ کے اس نے لقمہ مانگا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے لقمہ دیا۔ اس لڑکی نے جب وہ لقمہ کھایا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا شہر میں جس عورت کے بارے میں کہا جاتا تھا اس کے اندر حیا نہیں، جب میرے نبی کا لعاب دہن اس کے حلق سے ہوتا ہوا اس کے پیٹ میں چلا گیا، پھر شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سارے زمانے کی حیا اللہ نے اس بیٹی کو عطا فرما دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مدینے میں، پورے مدینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بعد اس عورت سے بڑھ کر حیادار کوئی نہیں تھا۔ اتنی حیا اللہ پاک نے ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لعاب دہن سے عطا فرمائی۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم مبارک کی وہ برکتیں ہیں جن کا صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور ان برکتوں کو حاصل کیا۔ ہم آج ذکر نبی صلی اللہ تعالی وسلم کر کے، حضور کا ذکر کر کے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام لے کر وہ برکات تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے ڈائریکٹ جن چیزوں کو حاصل کیا، جن چیزوں کو صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں محسوس کیا، پھر علماء کرام اور اس امت کے محدثین نے ان چیزوں کو اپنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بیان کر کے امت پر احسان بھی کیا اور درس بھی دیا۔ ان چیزوں کے بارے میں کبھی تمہارے ذہنوں میں کوئی غلط خیال نہ آ جائے، کہیں تم کسی کی باتوں میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم کی برکات کے منکر نہ ہو جانا۔ اور اسی طرح کی ایک مثال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ تو کھانا کھانے کے بعد میں نے ایک رومال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ رومال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے لیا، حضور نے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیے اور صاف کر کے مجھے دے دیا۔ کہتے ہیں پھر ساری زندگی حضرت عباد بن عبد الصمد کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک کے گھر میں ایک دفعہ گیا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، انہوں نے کنیز سے کہا کہ وہی رومال لے کر آؤ جو ہم دسترخوان کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ لے آئی، آپ نے فرمایا وہ رومال لاؤ، وہ میلا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تندور جل رہا ہے؟ خادمہ نے کہا ہاں جل رہا ہے۔ انس بن مالک نے وہ رومال پکڑا، حضرت عباد بن عبد الصمد کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے آپ نے وہ رومال جا کے تندور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی چیز سے وہ رومال پکڑا اور پکڑ کے نکال کے لائے اور لا کے ہمارے سامنے بچھا دیا۔
میلا تھا، آگ میں جانے کے بعد بالکل صاف ہو گیا۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے، ہم نے کہا یہ کپڑے کا رومال، اس کو آگ جلاتی کیوں نہیں، آگ نے اسے جلایا کیوں نہیں؟ بڑی پیاری بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ صرف سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک پیغام بھی دیا، عقیدہ بھی دیا، اور سوچ بھی دی کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں کس محبوب کا امتی بنایا ہے، کس نبی کا امتی بنایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک آگ کا کام کپڑے کو جلانا ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں یہ وہ رومال ہے جس رومال سے میرے آقا نے ایک دفعہ اپنے ہاتھ اور چہرہ مبارک پوچھ لیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے اپنا ہاتھ پوچھے، چہرہ مبارک پوچھا، تب سے لے کے آج تک جب بھی ہمارا رومال میلا ہوتا ہے ہم اسے پانی سے نہیں دھوتے بلکہ آگ میں ڈالتے ہیں۔ آگ اسے جلاتی نہیں بلکہ آگ اس کی میل کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم مبارک کی وہ برکتیں ہیں، حضور کے پیکر نوری کی وہ برکات ہیں جن کو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، محسوس کیا اور اپنایا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا آنا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پانی طلب فرمایا، پانی کی چھاگل حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے ساتھ منہ لگا کے پانی پی لیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حصہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ لگائے تھے، لب مبارک لگائے تھے، حضرت ام سلیم نے وہ حصہ کاٹ کے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب مجھے برکتوں کی ضرورت پڑے گی میں اسی میں پانی ڈال کے یہیں سے پیوں گی جہاں سے حضور نے پانی پیا ہے، برکات حاصل کروں گی۔ اور ایک بڑی پیاری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس غزوہ ذات الرقاع میں ایک اونٹ تھا جس کا گھٹنا ٹوٹا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم میرے پاس سے گزرے مگر اونٹ کی سست روی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں حضور کے ساتھ ساتھ چلتا، میں پیچھے رہ رہا تھا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ میں نے سارا ماجرا عرض کر دیا۔ آپ نے ایک عصا لیا اور لے کر آپ نے 3 مرتبہ میرے اونٹ کے گھٹنے پر اسے گھسایا، پھر پانی کا چلو بھر کر اس اونٹ پر چھڑکا اور حکم دیا کہ اب اپنے اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میں اونٹ پر بیٹھا مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس قدر تیز چلتے تھے میرا اونٹ بھی حضور کے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اور اسی طرح کی ایک روایت اور بڑی محبت والی روایت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میں حضور کو اپنے گھر میں لے کر آئی تھی تو میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ کتنی بکریاں تھیں؟ 7۔ اور زمانہ بھی قحط سالی کا تھا، غربت تھی، کھیتوں میں ہریالی نہیں تھی، چشموں میں پانی نہیں تھا، اکثر لوگوں کی بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، لوگ پانی سے گزارا کرتے اور بڑی دور دور سے جا کے پانی لاتے۔ کہتی ہیں جب حضور میرے گھر میں آئے نا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے میری بکریاں بڑھنا شروع ہو گئی، اور کہتی ہے چند دنوں کے بعد میری 7 بکریاں
بڑھتے بڑھتے 700 ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 700. میرے قبیلے کے لوگوں نے میرے پاس آ کے کہا حلیمہ یہ برکتوں والا بچہ جو لے کے آئی ہو اس کی کچھ برکتیں ہمیں بھی دو. حضرت حلیمہ سعدیہ کا عقیدہ دیکھیے کیسا ہے. آپ کہتی ہیں کہ میں اپنے باہر جہاں بکریاں چرائی جاتی تھی وہاں پہ جا کے ایک چھوٹی سی ہوتی حوض بنا ہوا تھا. میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بچپن کا عالم ہے میں نے اس کے کنارے بٹھایا, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاؤں مبارک اس پانی کے اندر ڈبوئے اور ڈبو کے نکال لیے, اور میں نے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ آؤ اپنی بکریوں کو یہاں سے پانی پلاؤ. کہتی ہیں کہ قبیلے کی بکریوں نے جب پانی پیا ہمارے قبیلے میں نہیں پورے شہر میں مشہور ہو گیا کہ جس کو برکت چاہیے, جو اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہے, جو اپنی بکریوں کے بوکی بکریوں کے تھنوں سے دودھ لینا چاہتا ہے, وہ جائے اور اپنی بکریوں کو محمد کے پاؤں کا دوون پلانا شروع کر دے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاؤں کا دوون ان بکریوں کو پلایا گیا. اللہ نے ان کے تھنوں میں بھی دودھ عطا فرما دیا. یہ محبت کی داستانیں ہیں جو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, دیکھ کر انہیں اپنایا اور اپنا کر امت کو بتایا کہ تم کہیں بھول نہ جانا, کسی کی باتوں میں آ کے تبرکات کا انکار نہ کر دینا یا حضور کی نسبتوں کو چھوٹا نہ سمجھ لینا. اللہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبتوں کا بڑا حیا فرماتا ہے. شفائیں دینا کس کا کام ہے؟ بولیے سارے, شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. شفا اللہ ہی دیتا ہے. اللہ کے علاوہ, اللہ کی مرضی کے علاوہ کائنات میں کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ نے کوئی بیماری آپ کی خدمت میں آئی تو آپ نے پیٹ کی بیماری تھی, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاں درخت کی پتے اتار کے آپ تناول فرمائیں, آپ صحیح ہو جائیں گے. آپ نے وہ نسخہ اپنایا تو آپ صحیح ہو گئے, ٹھیک ہو گیا پیٹ مبارک. وہ بیماری جو تشریف لائی تھی وہ چلی گئی. کچھ عرصہ گزرا تو دوبارہ آپ کی خدمت میں وہی بیماری آئی, پھر پیٹ میں وہ بیماری, پھر آپ نے وہ پتے اتار کے کھائے, لیکن آپ پہلے سے بھی زیادہ وہ بیماری بڑھ گئی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار نسخہ تو میں نے وہی استعمال کیا ہے, پہلے شفا ملی تھی اب بیماری بڑھ گئی. تو جواب ملا کہ نسخوں میں شفا نہیں, شفا اللہ کے حکم میں ہے, اب اللہ نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا. تو شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ پاک کی. کسی کو کوئی بھی بیماری لگے شفا اللہ دے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ ہیں, ہماری امی جان ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک جبہ مبارک ان کے پاس گھر میں موجود تھا, اور یہ جبہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا جو حضور پیرہن پہنتے, جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی پہنا تھا, اور پہن کے پھر آتا آتا حضرت ام سلمہ کے پاس آ گیا. حضور وصال فرما گئے, اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جبہ سنبھال کے رکھا, اور حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کی روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا, اس بیمار کو اس کے گھر والے لے کر کسی ڈاکٹر, طبیب, حکیم کے پاس نہ جاتے تھے, وہ سیدھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آ جاتے تھے. ہر بیماری کا مریض جسے کوئی بھی مرض لگی ہو, سر سے لے کے پاؤں تک کسی بھی جسم کے حصے میں تکلیف ہو, بیماری ظاہر ہو یا اندرونی ہو, زخم اندر کا ہو یا باہر کا ہو, کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا اسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ لایا جاتا,
اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوچ دیکھیں، عقیدہ دیکھیں کیسا تھا۔ جب آ کے دستک دیتے اور کہتے کہ ہمارے مریض کو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر جاتی، اس جبے کو نکالتی، نکال کے اس کو ایک برتن میں ڈالتی، اس کے اوپر پانی ڈالتی، وہ پانی ڈال کے اس جبے کو نچوڑ کر نکال لیتی اور نکال کے رکھ لیتی، اور وہ پانی لا کے اس مریض کو دیتی۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ وہ پانی جس مریض کو بھی پلایا جاتا، اللہ پاک اس پانی سے ہر مرض کی شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جسم مبارک کی وہ برکات ہیں جو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں دیکھی اور دیکھ کر انہیں اپنایا اور اپنا کر اسے امت تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ کرنا یہ بھی صحابہ کرام کی زندگیوں کا حصہ تھا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ